قانون مکافات ہے. مکافات یعنی دو فریق کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ تم یہ کرو گے تو اس کے بدلے میں ہم یہ کریں گے. تو یہ معاہدہ جب تک چلتا رہتا ہے، ایک فریق جب تک اپنے وعدے کو پورا کرتا رہتا ہے تو دوسرا بھی اس کے مطابق اپنے وعدے کا پابند خود کو بنائے رہتا ہے. لیکن جب ایک کی جانب سے وعدہ شکنی ہوتی ہے تو دوسرا بھی اپنے وعدے کا پابند نہیں رہ جاتا. اب یہاں پہ دیکھیے کیا کہا، پہلا کہ بندوں پر اللہ کا حق. اب فرمایا کہ بندے جب اپنا کام کر لیں گے، اللہ کا حق ادا کرنے والے بن جائیں گے، تو اس وقت اللہ کیا کرے گا؟ انہیں عذاب نہیں دے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ انہیں رزق دے گا. رزق کی دو قسمیں ہیں، ایک رزق ظاہری جسے ہم کھانا پینا کہتے ہیں، روپیہ پیسہ. ایک ہے رزق باطنی، عزت، عظمت، رعب، اقوام پر تسلط، حکومت، اقتدار، معاشرے میں ان کی اہمیت. یہ ساری چیزیں باطنی رزق ہے. یہ ساری چیزیں باطنی رزق ہے. تو فرمایا کہ تم یہ کام کرو گے تو ہم یہ کام کریں گے. تم اللہ کے ساتھ عبادت کا معاملہ کرو گے، شرک سے پاک رہو گے. جب بندے یہ کام کریں گے تو اللہ ان کے ساتھ یہ کام کرے گا. احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی عبادت کرو گے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. آج کیا ہوا؟ اسی قانون مکافات کے تحت جب ہم نے اپنا وعدہ توڑ دیا تو اس وعدے کے بدلے ملنے والے انعامات سے بھی ہم محروم ہو گئے. قانون مکافات ہے. بھائی دیکھیے آج دنیا میں جو مسلم کنٹریز ہیں، کیا ان مسلم علاقوں کو جن لوگوں نے اسلام کے دائرے میں داخل کیا ہے ان کی زندگی کیسی تھی؟ وہ بوریا نشی تہجد گزار لوگوں نے ان پورے علاقوں کو اسلام کا حلقے میں داخل کیا ہے، اور انہی کے جوتیوں کے طفیل آج تک وہ علاقہ اسلام کا علاقہ کہا جاتا ہے، مانا جاتا ہے. تو یہ بعد کے لوگوں کا کمال نہیں، لیکن پچھلے ان لوگوں کی قربانیاں ہیں جو راتوں میں تہجد گزار ہوا کرتے تھے اور دنوں میں اللہ کے راستے میں فرسان ہوا کرتے تھے، اور ان کی زندگی کی قربانیوں کے بدلے وہ ساری نعمتیں حاصل ہیں. تو گویا کہ دو عمل ہے، ایک ہے بندوں کا اللہ سے تعلق. جب بندے اس تعلق میں مخلص ہوں گے تو اس کا انعام اللہ کی طرف سے ادا کیا جائے گا. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آج کیا ہے؟ ہمارا سر ہر جگہ جھکنے والا سر بن گیا، اور ہر در پہ جھکے اسے سر نہیں کہتے. ہمارا یہ سر ایک در پہ جھکنے والا بنایا گیا تھا. ہم نے ایک در پہ اس سر کو جھکانے میں کوتاہیاں کی تو آج ہر در پہ ہمارے سر کو جھکانا پڑ رہا ہے. کہیں ہم سیاست کی بھیک مانگ رہے ہیں، کہیں اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے مدد کے طلبگار بنے ہوئے ہیں، کئی خطرات سے بچانے کے لیے ہم دوسروں پر منحصر بنے ہوئے ہیں، دوسروں پر انحصار، دوسروں کے رحم و کرم کا انتظار. اور یہ جو حالات ہے، ان حالات کے پیچھے جو ایک اہم ترین سبب ہے وہ بندوں کا اللہ سے جو رشتہ ہونا چاہیے، جس رشتے کو قائم کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بعد کے ادوار میں صحابہ تابعین نے اس رشتے کی مضبوطی کے ذریعے جو انقلاب پیدا کیا، جو تاریخ اسلامی کا ایک اہم روشن باب ہے،
وہ رشتہ کمزور ہو گیا تو اس کی سزائیں بھی ہمیں ملنی شروع ہو گئی۔ آج طرح طرح کے قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ بہت پہلے ایک عالم کی ایک بات میری نظر سے گزری تھی، انہوں نے لکھا تھا تم آج اگر دین پر چلنے والے نہیں رہے تمہاری نسل آئندہ دین سے اختیاری طور پر یا اضطراری طور پر محروم کر دی جائے گی۔ تم آج مسجدوں میں نہیں گئے، ایک وقت آئے گا تمہاری مسجدیں تم سے چھینی جائیں گی۔ تم نے آج احکام اسلام کا تحفظ نہیں کیا، کل ان احکام اسلام کو تمہارے لیے مشکل ناممکن بنایا جائے گا۔ بہت پہلے ایک عالم کی تقریر میں نے سنی تھی، آج وہ باتیں آج ہمارے سامنے سچائی کے بن کے سامنے آ رہی ہیں کہ ایسے ایسے حالات دیکھیں مسجدیں کتنے بڑے پیمانے پہ توڑی جا رہی ہیں۔ وہ ہماری بے نمازی زندگی کی سزائیں بھی ہیں۔ آج ہماری مسجدوں کا حال کیا ہے؟ ہماری مسجدوں کا حال کیا ہے؟ کتنے فیصد لوگ نمازی ہیں؟ یہ حالات بسا اوقات اصلاح کے لیے مسلط بھی کیے جاتے ہیں کہ آ جاؤ اللہ کی طرف، جہاں سے تم کٹے ہو وہیں سے آنے میں تمہاری کامیابی ہے۔ تدبیر وہ تدبیر نہیں ہو سکتی اچھی جو ہم اور آپ سوچے، تدبیر سچی تدبیر وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائی ہے۔ تو دین سے کٹ جانے کی صورت میں بھی دین پر عمل مشکل کر دیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا قاضی الاسلام صاحب قاسمی نور اللہ برکتہ نے بڑی اچھی مثال دی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ نے پرانا میپ دیکھا ہوگا کہ اس پہ کچھ راستے ہوں گے، لیکن آج کے دور میں وہ راستے نہیں۔ کیوں؟ لوگوں نے اس پہ چلنا چھوڑ دیا، وہ راستے ختم ہو گئے۔ اور آپ گاؤں دیہات میں دیکھیے، اب لوگ چلنے لگتے ہیں جہاں تو وہاں راستہ خود بخود نہ بھی ہو تو راستہ بن جاتا ہے، راستہ نہ بھی ہو تو راستہ بن جاتا ہے، اور لوگ چلنا چھوڑ دیں تو راستہ ہو بھی تو وہ راستہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام سے ہم جڑے رہیں گے، اسلام سے ہمارا تعلق رہے گا، اسلامی احکام پر ہم چلتے رہیں گے تو وہ راستہ زندہ رہے گا۔ اور اگر ہم اس اسلام کے راستے پہ چلنا خود چھوڑیں گے، ایک وقت آئے گا کہ ہم سے اس نعمت کو چھین لیا جائے گا، وہ راستہ بند کر دیا جائے گا۔ اس لیے بھائیوں، مسائل کا جو حل دنیاوی سطح پہ امت کے لوگ جن لوگوں کو کرنا ہے، دنیاوی تدبیروں میں جن کو کرنا ہے وہ الحمدللہ کر رہے ہیں، ان کی کوششیں کامیاب ہو، اس کے پیچھے آہ سحرگاہی کی قوت چاہیے، ان کے پیچھے ہمارے اچھے اعمال کی بنیاد چاہیے۔ اگر ان کے پیچھے ان کوششوں کی دنیاوی تدبیروں اور کوششوں کے پیچھے ہماری دعائیں ہوں گی، ہمارا توبہ ہوگا، ہمارا استغفار ہوگا، ہمارا تعلق مع اللہ ہوگا، اپنے گناہوں پہ ندامت ہوگی، تو وہ کوششیں بھی کامیاب ہو جائیں گی۔ کیوں؟ کہ ہمارا اصل سرمایہ تعلق مع اللہ ہی ہے۔ حالات اسی تعلق کی کمزوری کی وجہ سے لائے اور مسلط کیے جاتے ہیں۔ تو ان حالات سے ہمیں یہ بھی سبق لینا ہے کہ اللہ نے ہمارے سر کو جہاں جھکنے سے منع کیا ہے، ہم اپنے سروں کو وہاں جھکانے سے رک جائیں، بدعت و خرافات سے اپنے آپ کو پاک کر لیں، اپنی مسجدوں سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، احکام اسلام پر عمل کرنے والے ہم بن جائیں، ہماری زندگی میں جو بے دینیاں ہیں وہ بے دینیاں ہم سے نکل جائیں، ہم واقعی کلمہ پڑھ کے مسلمان بنے تو احفظ اللہ یحفظ کا، کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کب؟ جب اس کے تم اللہ کی حفاظت کرو گے۔ اللہ کی حفاظت یہ ہے کہ اللہ کے حدود کی، اللہ کے احکام کی پابندی کی جائے۔ ہم اللہ کے حدود کی، اللہ کے احکام کی پابندی کریں گے، حلال و حرام کا امتیاز رکھیں گے، اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنے والے بنیں گے، معاشرے سے بے حیائی کو، بری چیزوں کو نکالیں گے، اور
اس ناطے کہ یہ چیزیں ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی ہیں، ہم اپنے آپ کو ان برائیوں سے پاک کریں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی۔ اللہ کی مدد کے ساتھ جو قدم اٹھایا جاتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، مقبول ہوتا ہے۔ اور جس چیز میں بے برکتی ہو، اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، تو وہ کوششیں، وہ تدبیریں کامیاب نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے بھائیوں، یہ حالات ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ ہم سب اپنا محاسبہ کریں، اپنی زندگی میں اصلی اسلام کو داخل کریں، وہ اسلام جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور اپنے معاشرے سے بدعات کو نکال دیں، اپنی زندگی سے شرک والے اعمال کو نکال دیں، نمازوں کی پابندی اختیار کریں، اپنے آپ کو حرام سے بچائیں، جھوٹ سے اپنے آپ کو پاک کریں، اپنی آمدنی میں حرام آمدنی کو نہ آنے دیں۔ حلال آمدنی کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں، حرام آمدنی ہو تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ ہمارے مسائل کے حل ہیں کہ اس پہلو سے اگر ہم اپنی اصلاح کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے، نہیں تو پھر ہمارے ساتھ اور بھی برے حالات ہو سکتے ہیں۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسے برے حالات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔